بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام موجود ہے اور جاری و ساری ہے. پرزور تالیوں میں ڈاکٹر غلام یاسین. باڈی کے لیے ضروری ہیں وہ ہارمونز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے, جو باڈی بلڈ کے اندر جو ویسٹیج آ جاتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے, اینٹی باڈیز کو پوری باڈیز میں پہنچاتا ہے تاکہ اینٹی باڈیز کو ڈسٹرب کرے تو اس کو پلازما ہی باڈی کے اندر ڈیزالو کرتا ہے, اور کلاٹنگ فیکٹرز تھرو آؤٹ دا باڈی. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ہر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں باڈی کے مختلف حصوں میں بلڈ کلاٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سے یہ کلاٹنگ فیکٹر آ کے اس کلاٹ کو ڈیزالو کر کے باڈی سے نکال دیتے ہیں ایسا. اور یہ قدرت کا کتنا بڑا آٹو سسٹم ہے کہ ہر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بلڈ کلاٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کلاٹنگ فیکٹر آ کے اس کو مینٹ کر کے وہ باڈی میں نکال رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے اور بلڈ کلاٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی بڑی اذیت کے سبب بنتے ہیں. سو موسٹلی واٹر جو ہے 90% ان میں ہے اور ود ڈیزالو پروٹینز اینڈ سالٹ ہوتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو ہماری باڈی کا آپ کو پتہ بہت ہی زبردست. میرے بیٹے کو ریڈ بلڈ سیلز کا کینسر تھا. بائی برتھ میرے بیٹے کے ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہی نہیں تھے, جس کو کہتے ہیں ایپلیزیا, پیور ریڈ سیل ایپلیزیا, PRCA اس کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ جب ہے یہ چیز ایپلیزیا, ایک چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی بائی برتھ, اس کو ہومیوپیتھی نے ٹھیک کر دیا. میرا بیٹا 17 سال کا ہے اور الحمدللہ وہ 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. بہت سارے دوست جو میرے عزیز ہیں جو آتے ہیں میرے گھر بھی, کئی دوست تشریف لائے, عثمان غنی صاحب اکاڑا سے ہیں, اکرم صاحب ہیں, اسی طرح غلام عباس صدیقی صاحب تشریف لائے, احسان صاحب تشریف لائے میری والدہ کی ڈیتھ پہ. تو ان کو وہ بچہ ملا ہے, اتنا لونگ ہے, یقین کریں کہ ایک دفعہ جو ملتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ یار اس سے میری دوستی ہونی چاہیے. اور آپ میری عمر دیکھ لیں, میں 55 کا ہو گیا ہوں, میری پوری دنیا میں دوستی ہیں, لیکن آپ بلیو کریں گے کہ اس میرے بیٹے کی مجھ سے زیادہ دوستی ہے, وہ اتنا لونگ ہے. تو ایریتھروسائٹس 44% ہیں گلوبل, یہ آپ کو پتہ ہے. اس میں پروٹین ہیں جو کیری آکسیجن کرتے ہیں اور لنگز کو دیتے ہیں اور ٹیشوز کو دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لنگز سے واپس لے کے آتے ہیں. سو اسی طرح وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور یہ اس کی امیونٹی کہا جاتا ہے. جب ہم پڑھایا کرتے تھے تو ایک MBBS ڈاکٹر بھی میرے ساتھ پڑھایا کرتا تھا, تو بڑا وہ ہوتا تھا کہ وہ وائٹ بلڈ سیل وہ WBC یہ لائف ہے جی, اور اگر WBC نہ ہو تو لائف ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بچے میرے پاس بھاگے ہیں, وہ سر جی آج تو بڑی بےزتی ہوئی. میں کہ کیا ہو گیا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ لو جی تھوڑی وائٹل فورس کتنے رہ جاتی ہے اس ویلے. WBC کا کام ہے گا یہ جناب, وہ یہ لائف جو ہے نا وہ کنٹین کرتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ جی آپ ابھی جائیں, وہاں بیٹھے ہوں گے آفس میں, آپ ان سے ایک سوال کریں کہ جی یہ WBC اگر یہ لائف ہے, امیون سسٹم ہے, صرف یہی کنٹین کرتے ہیں لائف کو اور رزسٹ کرتے ہیں, تو جب ایک بندہ مر جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, آپ اس کا بلڈ لے کے ٹیسٹ کریں گے کیا اس میں WBC نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں؟ پھر لائف کہاں گئی؟ اس کا مطلب کہ پیچھے اس WBC کے بھی پیچھے جو ہماری جس کو ہم وائٹل فورس کہتے ہیں وہ ہے, اگر وہ اڑ جائے تو زندگی اڑ جاتی ہے. سو اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے امیونٹی سسٹم کے حوالے سے. اور اگر بالکل لائف لیس ہو جاتی ہے, بالکل کسی قسم کی کوئی امیونٹی باقی نہیں رہتی, and they fight infection and disease by identifying and destroying foreign invaders. اچھا کیسا قدرت کا سسٹم ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے اندر کون کون سی اینٹی باڈیز آ رہی ہیں, کون کون سے ہمارے جراثیم جا رہے ہیں, بیکٹیریا جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ایک خود کا نظام ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ خود ہی اندر جو ہے نا وہ اس کو وہ جو چیز ہمارے جسم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے وہ سارے سسٹم موجود ہیں. اور میری ایک دفعہ ایک ریسرچر سے ڈسکس ہو رہی تھی جو مجھے بھی ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پوری دنیا کی انڈسٹریز کو لے لیں اور اس باڈی جو آٹو سسٹم پہ ہے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سو پلیٹلیٹس ہیں جو آج کے ہمارے اس سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے. یہ تھرومبوسائٹس بھی ہم ان کو کہتے ہیں, جس کو ITP کہتے ہیں, امیون تھرومبوسائٹوپینیا. اور سیل فریگمنٹ and that initiate blood clotting coagulation by forming a plug at the site of an injury. کہ جب کوئی زخم ہوتا ہے تو یہی پلیٹلیٹس ہوتے ہیں کہ وہ جہاں سے زخم یہ کٹ لگتا ہے اس کے اوپر آ کے ایک پلگ بنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے نا وہ کلوٹ ہو جاتا ہے, زیادہ
بہتا نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا سسٹم ہے, لیکن جو ہم آگے کیس بتائیں گے ان میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز ہیں, کوایگولیٹنگ فیکٹر, اس سے آگے چلتے جائیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. نیکسٹ کر لیں. فیکٹرز 5 دا کلوٹنگ ایکسیلریٹر. اب فیکٹر 5 جس کا 5 is a cofactor, meaning it does not have enzymatic activity itself but automatically enhances the activity of another clotting factor. اب یہاں دیکھیں سسٹم کتنا خوبصورت ہے کہ یہ خود سے اتنا بڑا کوئی سسٹم نہیں ہے فیکٹر 5, لیکن یہ فیکٹر 10 کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور اگر اس کی سپورٹ ختم ہو جائے تو فیکٹر 10 بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ کلوٹ ہونا ختم ہو جاتا ہے. So activation factor 5 is synthesized primarily in the liver. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے یہ جو بلڈ سیلز ہیں یہ ڈیفینیٹلی بون میرو میں بنتے ہیں, لیکن جو آؤٹر سائڈ پہ بات ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سنتھسائز لیور میں بھی ہو رہے ہیں اور وہاں سے سرکولیشن بلڈ میں آ رہے ہیں. It is activated to factor 5 by enzyme thrombin. جو آپ نے سنا ہے کہ ITP ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینیا, تو یہ تھرومبن کے حوالے سے یہ سارے آگے اس کے نام آتے ہیں. اور ایکٹیویٹڈ فیکٹر 10 کیونکہ یہ لیور سے نکلتا ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے فیکٹر 10 کو. اگر اس کی سپورٹ ختم ہو جائے تو فیکٹر 10 بالکل بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ ہماری باڈی میں ٹوٹل 13 فیکٹرز کام کرتے ہیں, فیکٹر 1 سے لے کے فیکٹر 13 تک, اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ایک بیٹھ جائے تو وہ سارے کا سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. تھرومبینیز ہے, یہ ایک ایسا کمپلیکس ہے کہ ایکٹیویٹڈ فیکٹر 5 binds with activated فیکٹر 10. مجھے پانی دیجیے گا. یہ جو فیکٹر 5 ہے یہ اپنی ساری کوالٹی بائنڈ کرتا ہے فیکٹر 10 کے ساتھ. یہ پلیز یہ ہٹائیے گا. جو ہے یہ بائنڈ کرتا ہے فیکٹر 10 کے ساتھ, اور آن دا سرفیس آف ایکٹیویٹڈ پلیٹلیٹس ٹو فارم دا تھرومبینیز کمپلیکس. یہ ایک تھرومبینیز کمپلیکس بناتا ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے, جہاں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. دس کمپلیکس از سینٹرل انجن آف دا فائنل اسٹیج آف کلوٹنگ. کہ اگر فیکٹر 5 فیکٹر 10 کے ساتھ بائنڈ اپ نہ کرے تو جو فائنل سٹیج ہے جہاں پہ خون رک جاتا ہے وہ رکنا بند ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جب کوئی کٹ لگ جائے, انٹرنل بلیڈنگ ہو جائے تو وہ پھر رکتا نہیں ہے. اس لیے فیکٹر 5 کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے باڈی کے اندر. It rolls is to convert thrombin factor 2. اب یہ فیکٹر 5 کیا کر رہا ہے کہ جو تھرومبن ہے فیکٹر 2 جو ہے into the powerful enzyme thrombin. اب یہ دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے, اور انسان اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سرچ کر رہا ہے کہ یار کہاں کہاں کیا کیا فیکٹر جو آ رہے ہیں. تو وہ تھرومبن بناتا ہے, اینڈ فیکٹر تھرومبن دین کنورٹ فبرینوجین. آپ نے پڑھا نا فبرینوجین تو اکثر دوست جانتے ہیں, ٹو فبرین which form the stable meshwork of the clot. یہ ایک سارا میش ورک ہے, ایک سارا کمپلیکس ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور اگر کہیں ایک, جیسے آپ کبھی ہو نا کہ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں, کمرے میں اندھیرا ہے اور باہر سے روشنی آ رہی ہے, اور اس روشنی سے ہوا کے اندر وہ باریک پارٹیکل آ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں نا بہت باریک پارٹیکل جو کہ نیکڈ آئی سے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر اس ایک ذرے جتنا بھی کہیں فیکٹر میں ڈسٹربنس آ جائے تو اس کا نتیجہ اتنا برا ہوتا ہے کہ زندگی کے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. سو یہ فیکٹر 5 اس حد تک جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. سمپلی پٹ فیکٹر 5 ایکٹس ایز این ایکسیلرینٹ ٹو دا کلوٹنگ پروسیس. کہ فیکٹر 5 سب سے زیادہ ضروری ہے کلوٹنگ فیکٹر کو کرنے کے لیے. سو
What happens, ये आगे चलते जाएं हम कॉमन साइन एंड सिम्टम, जब फैक्टर 5 की कमी हो जाती है तो आम रूटीन में होता क्या है कि माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग, इजीली ब्रूजिंग, नोज ब्लीड है जो एक रूटीन में इन बच्चों की सिम्टम होती है। मेरे पास एक बच्ची ऐसी भी है, वो कहीं स्वात के रहने वाले हैं लेकिन लाहौर बेस्ड है, पठान है। उस बच्ची को नोज ब्लीड होती थी, गम ब्लीडिंग होती थी। 72 कंसेक्टिव बैग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको लगाए गए, इसके बावजूद भी वो उसकी ब्लीडिंग ना रोक सके। वो उसको हमारे कैंप में लेके आए, उसकी जो उस वक्त कंडीशन चल रही थी, आर्निका 3x की 4 डोजेज मैंने उसको 10-10 कतरे दिए 15-15, 20-20 मिनट के बाद, और आधे घंटे के बाद उसकी ब्लीडिंग स्टॉप थी। यह है हमारी मेडिसिन का रिएक्ट। लेकिन बदकिस्मती से हम सुनी सुनाई बातें करते हैं। हमें अगर कोई मेडिसिन का पता चलता है तो आज तक हम ये भी नहीं देखते कि यार हम चले एक दफ़ा मटीरियल खोल के इसको कन्फर्म ही कर लें, बस सुनी सुनाई की और आगे उसको भागना शुरू कर दिया। सो ब्लीडिंग ऑफ द गम, ये मेन इनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। खा वो हीमोफीलिया का बच्चा है, खा वो फैक्टर 5 का है, फैक्टर 1 का है। यहाँ पे अभी बात कर रहे थे मेरे मोहतरम, आप नाम बताएंगे? डॉक्टर अली अकबर साहब बता रहे थे कि प्लास्टिक एनीमिया का जो बच्चा है, ये प्लास्टिक एनीमिया में बदकिस्मती से पूरे का पूरा बोन मैरो ही खत्म हो जाता है। इसमें तो सिर्फ एक फैक्टर 5 की बात कर रहे हैं। ये प्लास्टिक एनीमिया में ना WBC बनते हैं, ना हीमोग्लोबिन आगे जाता है, ना उसमें RBCs बनते हैं, ना उसमें कोई प्लेटलेट्स होते हैं। वो सारे का सारा बोन मैरो ही जो है ना वो खराब हो जाता है। सो सबसे बड़ा इशू इनमें नोज ब्लीड और ब्लीडिंग ऑफ गम, ब्लीडिंग अंडर द स्किन, पेटिकी बन जाते हैं, पुरपुरा बन जाता है, जैसे पित्त के दाने होते हैं लेकिन वो होते हैं उसके अंदर ब्लैक ब्लैक वो जो है ना वो धब्बे जैसे खून उनके अंदर होता है। ब्लीडिंग अंडर द स्किन एंड मेटरहेजिया, हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इनमें ख़वातीन में, खासतौर पर बच्चियों में। लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब अगर खुदा ना खास्ता अर्ली स्टेजेस पे ये बच्चे जो कंजेनिटल हैं, यहाँ हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे कंजेनिटल और जो है ना वो इनहेरिटेंस में क्या आता है और एक्वायर्ड में क्या आता है, तो उनमें तो ये प्रेगनेंसी वो सॉरी मिनार्की तक ये बच्चियाँ जाती ही नहीं है। उससे पहले ही उनकी आलमोस्ट जो है ना वो बेचारों की इतनी बुरी आदत हो जाती है, ना उनकी फिजिकली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो है ना वो ना यूट्रस डेवलप कर सकती है, इन्फेंटाइल यूट्रस होती है, बहुत सारी चीज़ें हड्डियाँ उनकी बिल्कुल गाल फट जाती हैं, HB उनका जो है ना वो बहुत लो होता है, लेकिन बज़ाहिर एक छोटा सा फैक्टर उसमें कम होता है। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, डेंटल वर्क और सर्जरी, इनमें सबसे बड़ा इशू जो मुझे फील हुआ है, जो मुझे इनमें आया है कि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब इन बच्चों के दांत टूटते हैं तो उस वक्त इनकी ब्लीडिंग हम रोकना हमारे लिए भी बात पर अक्सर होगा, क्योंकि ये पेरिफेरी एरिया से आते हैं, उस वक्त इनके लिए मेडिसिन देना और वो चीज़ पहुँचाना हमारे लिए सबसे बड़ा जो है ना वो इशू होता है। So, severe bleeding in the most severely affected individuals, often with less than 1% of the normal factor 5 activity, the risk of life-threatening hemorrhage increase. और इसमें जिस तरह मैं आपको बच्ची की बात बता रहा हूँ कि वो खून निकलता जा रहा है और उसको कंटिन्यू ब्लड लगाई जा रहे हैं, बैग लगाई जा रहे हैं, लेकिन उसकी ब्लीडिंग वो नहीं रोक सकते। उसकी वजह क्या है कि वो एक आर्टिफिशियल उसको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका परमानेंट हल नहीं कर रहे। जो पीछे फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी है वो उसको नहीं वो प्रॉपर हो सकता। वो ब्लड लगाई जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो निकली जा रहा है। तो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं। ये जहन में रखें और उस हिसाब से आपको हमेशा इसकी एक्टिविटी को जो है ना और मेडिसिन को सेलेक्ट करना चाहिए। सो ब्लीडिंग इनसाइड द स्कल, ये बहुत बड़ा एक इशू होता है हमारे लिए। इंट्राक्रैनियल हेमरेज जब होती है और खास तौर पर विट्रल हेमरेज होती है, जब आंख के पर्दे में आंख आ जाती है। मेरे बहुत सारे आई सर्जन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं, वो बहुत सारे केस हमारे पास रेफर करते हैं। वो कहते हैं जी इसमें तो हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते कि इतनी जगह पे क्लॉट छोटे क्लॉट हैं, 3 आवर्स 20 आवर्स 30 आवर्स, तो वो अपने उस आवर्स में काम करके उसको कंप्लीट कर देती हैं और दोबारा उसको अल्हम्दुलिल्लाह आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो अम्बिलिकल कॉर्ड्स कम ब्लीडिंग इन द न्यूबॉर्न बेबीज। बात ये होता है कि अगर
مدر افیکٹڈ ہے، فادر افیکٹڈ ہے، دونوں میں پہلے فیکٹر ڈیفیشنسی آ رہی، پتہ نہیں چلا، بچہ پہلا ہے اور وہ بورن ہوا ہے، اس کی جب امبلیکل کو کٹ آف کیا تو اس وقت اتنی بلیڈنگ ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ بند کرنا ان کے لیے جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا. سو کازز ایٹیالوجی ہے. اب یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، یہاں اپنی توجہ پوری رکھیے گا کہ انہیریٹڈ ہے. This is most common and usually inherited and an autosomal recessive pattern ہے. And this means a person must inherit a defective factor V gene from both parents to develop the severe disorder. یہ ہے congenital، جس کو ہم نسل در نسل موروثی ہم کہتے ہیں. اس میں ہم لیٹر آن مجھے یاد بھی کرائیے گا، اگر میں بول جاؤں تو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح ایکوائرڈ ہے، جو ایکوائرڈ مینس کہ جو ہم خریدتے ہیں کوئی چیز یا کسی سے لیتے ہیں. So this is a rare and can be caused by the body producing abnormal antibodies that attack the inactivate the factor V protein, and this is sometimes associated with certain autoimmune diseases, cancer, and certain medications or bovine thrombin during surgical procedure. اس وقت میرے پاس جو کیس آتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جو میری ایک ایکسپیرینس ہے، جو دھڑا دھڑ ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، وہ انہیریٹڈ کی بجائے یہ ایکوائرڈ ہے، کہ جو غلط میڈیکیشن کی وجہ سے. میرے پاس کراچی سے ایک بچہ آیا، وہ ماں روئی جا رہی تھی. میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتی میرے بیٹے کو ایکیوٹ مائلڈ لیوکیمیا ہو گیا ہے، 4 سال کا بچہ ہے. میں نے کہا جی اس کی ریزن کیا ہے، کیا ہوا؟ کہتے جی اس کو بخار ہوتا تھا، ڈاکٹر اس کو بروفن دیتا گیا، اور اس بروفن میں واللہ عالم کیا تھا کہ اس نے اس کے بون میرو کو سپریس کر دیا اور اس کے WBC جو ہے وہ آسمان کو چھو گئے اور اس کا بون میرو جو ہے نا وہ سپریس ہو گیا اور وہ کام کرنا چھوڑ گیا. اس وقت ہمارے پاس جو کیس آ رہے ہیں پریفری میں بھی، اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو دعوت دوں گا جب ایلوپیتھی کانفرنس ہوگی، آپ بھی وہاں آئے، میرا بھی لیکچر سنیں، اور اگر کوئی دوست اس پلیٹ فارم پہ اپنی کوئی پریزنٹیشن دینا چاہے میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا. آپ وہاں آ کے سنیں، وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے ایلوپیتھ ڈاکٹر جو پریفری میں بیٹھے ہیں وہ پیشنٹ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ ایک 3-4 سال کے بچے کو بخار ہے اور وہ 4th جنریشن کی اینٹی بایوٹک دے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور آج ہمارا ہومیوپیتھ بھی پریفری میں بیٹھا ہوا ہے، ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے یقین کرے کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ ہومیوپیتھ کس طرح کے ہیں کہ جو ہومیوپیتھی کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن ایک فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ساری زندگی گزار کے غریب مر جانا اس سے بری کوئی چیز نہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا، کوئی ایسا ایشو نہیں. آپ یقین کریں گے کہ جب میں لاہور آیا تھا ہومیوپیتھی پڑھنے کے لیے تو میں اتنا شرمیلا تھا کہ میرے کزنز مجھے مذاق کرتے تھے کہ یار یہ منہ سے بھی کبھی کوئی لفظ نکلے گا. ابھی تک کتنے لفظ نکل چکے ہیں بتائیں گے ذرا؟ ٹھیک ہے نا؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیاں سدھار لیتا ہے. ہماری ہومیوپیتھی میں بہت غلطیاں ہیں، ہم جتنی غلطیاں کر رہے ہیں اس سے کروڑوں گنا پوٹینشیل ہماری ہومیوپیتھی میں ہے. خدا کے لیے ہومیوپیتھی کی گہرائی کو سمجھیں اور اس کو وہ رسپیکٹ کے ساتھ پڑھیں جو اس کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سرجری کرتے ہیں تو اس بلڈ کو روکنے کے لیے وہ مختلف جانوروں کی چربی لیتے ہیں. یورپ میں پک سورس ہوتا ہے ان کا، سور کی چربی لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے ہاں جو فیکٹریز ہیں وہ زیادہ تر گائے کی چربی یا بھینس کی چربی اس میں استعمال کرتے ہیں. اب اس چربی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی اینٹی باڈیز کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور وہ فیکٹر 5 کی کمی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے an enzyme from cattle used. چلیں گے آگے چلیں ہم اس کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہومیوپیتھک پرسپیکٹو کیا ہے، ہومیوپیتھی اس کو کیسے دیتی ہے. ہمارے پاس 2 پیشنٹ آئے، دونوں بہن بھائی تھے، بھائی بڑا تھا بہن چھوٹی تھی. محمد انس 4 سال کا تھا اور اس کو فیکٹر 5 ڈیفیشنسی ہوئی. اور اس کا جو اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی مزید توجہ چاہیے. آپ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ڈبل نظر آ رہا ہے؟ کہنے لا کے دیکھو.
یہاں آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ہومیوپیتھی کرتی کیا ہے. باقی چیزیں جو میں نے بولی ہیں وہ تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اب یہ چیز پریکٹیکل ہے. 4 سال کا بچہ ہے, فیکٹر 5 ڈیفیشنسی اس کو ڈائگنوز ہو چکا ہے بون میرو کے ذریعے, سائٹومیٹری کے ذریعے, اور اس کا جو فیکٹر لیول ہے وہ 4% ہے. اس ماہ کی اس کو بھی فیکٹر 5 ہمارے سار ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اس کا جو وہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس دیکھیے گا کہ کب آیا ہے, 1 جنوری 2023 کو. 2023 کتنا عرصہ ہو گیا گزرے, 2 سال. چلیے گا. یہ اس کی رپورٹ ہے پہلی. یہ محمد انس ہے, آپ دیکھیں گے محمد انس, اور اس کا یہ فیکٹر 5 اگر بتائیں گے کیا ہے, 4%. سیکنڈ نیکسٹ سلائڈ کیجئے گا. یہ ہے آیت, اس کی چھوٹی بہن. اس کا فائل نمبر اوپر لکھا ہوا ہے 1129, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1200 سے زیادہ ہمارے پاس بچہ ہے. 2023 میں 1129 نمبر تھا. اور اس کی یہ جو رپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, مس آیت جب 12 مہینے کی تھی تو اس وقت اس کا فیکٹر 5 کیا تھا, 1%. ٹھیک ہے. بچے کا کتنا ہے, 4%, اور بیٹی کا, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاتا ہوں کہ ہم میڈیسن استعمال کون کون سی کرتے ہیں, کیونکہ میرے کچھ دوست کہتے ہیں جی آپ نے جو اس میں میڈیسن یوز کی, آپ 1-2 میڈیسن بتا کے تو بات کو ختم کر دیتے ہیں. ابھی میں کچھ میڈیسن بتاؤں گا جو میں ان میں استعمال کر رہا ہوں اور جن کا رزلٹ بہت ہی کلاسیکل ہے. اور اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا جو مین سمجھنے کی بات ہوگی کہ ہم کون سی میڈیسن ہیں جو کہ کنجینیٹل اگر فیکٹر 5 ہے تو استعمال کر سکتے ہیں, اور کون سی وہ میڈیسن ہے جو میڈیسن ایلوپیتھی کی طرف سے جب بیماری آتی ہے اور ایکوائرڈ ہے اس میں کس طرح ہم اپنی میڈیسن کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا, ورنہ آپ اس چیز کو لیگ کر جائیں گے اور آپ کبھی بھی یہ کیس ڈیل نہیں کر سکیں گے. سو ایسیٹک ایسڈ ہے, یہ بہت ہی باکمال میڈیسن ہے. اس میں ہیمریج ہے ناک سے, پھیپھڑوں سے, میدا سے, باول, یوٹرس اینڈ آلسو پیسیول, بہت شدید اس میں ہیمریج ہوتی ہے. بلڈ کوئگولیٹنگ وین, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ڈی بی ٹی کہتے ہیں, ڈیپ وین تھرومبوسس. بہت سارے لوگ ہیں جن کی آرٹریز میں, وینز میں بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس کا تو آپریٹ نہیں ہو سکتا, تو زندگی بڑی میزریبل ہو جاتی ہے. تو ایسیٹک ایسڈ آپ کے جب بلڈ وینز میں کلوٹ ہو جاتا ہے, تو یہ آج کل چھوٹے چھوٹے روبوٹ آ رہے ہیں نا, تو آپ اس کی 6 پوٹینسی, آپ کی 9 پوٹینسی, آپ کی 13 پوٹینسی وہ روبوٹ ہے, لیکن ہم جانتے نہیں. ہمارے پاس ہزاروں روبوٹ پڑے ہوئے ہیں ہمارے میڈیا میڈیکا میں, لیکن ہم دنیا کی ریسرچ کو دیکھتے ہیں, وہ یار اس نے یہ کر دیا. وہ بھائی آپ کی پاکٹ میں, آپ کی میڈیا میڈیکا میں, آپ کے ٹیبل پہ اتنے بڑے بڑے یہ روبوٹ پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو دنیا کی وہ ٹیکنالوجی فیل ہے. 2500 سال کی ہسٹری فیل تھی. آپ کی اس کرکیریا فاس نے, آپ کی اس لیسیتھین نے, آپ کی میڈیسن نے 2500 سال کی ہسٹری چینج کی. لیکن فرق کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں توجہ دینی ہوگی. سو ویریکوسپینک ہے, کلوروسس بھی اس میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب بلڈ بہت زیادہ لاس ہوتا ہے تو اس میں بالکل جیسے نیپرمیور کے بچے ہو جاتے ہیں, بالکل بھس بھسے سے رنگ بالکل ختم ہو جاتا ہے, انیمیا ہو جاتا ہے, انین فیل. ان فیمیل وہاں پہ بھی چائلڈ برتھ کے بعد بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے, ایکسیسو مینسز ہیں, اینڈ ہیمریج آفٹر لیبر. میں ایسیٹک ایسڈ کو مدر ٹنکچر میں بھی یوز کرتا ہوں, وہاں جہاں ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہو. آپ ایسڈ کو تھوڑا سا کاٹن کے ساتھ لگائیں اور جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھیں, پھر دیکھیں کہ اس کا کتنا زبردست قسم کا جو میجیکل رزلٹ ہے. اور اگر منہ میں آ رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر کھلی کر کے اس کو منہ میں سنبھال کے رکھیں. اگر بچہ بھی ایسا کہتا ہے کہ کاٹن کے ساتھ اندر لگا دیں اور اس کو تھوڑی دیر منہ بند کریں تاکہ یہ جو ہے اسپٹ نہ کر سکے, یا پانی کے ساتھ ملا کے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اگر اس کے ساتھ اگر وہ نہیں لے سکتا, ایسے نہیں لے سکتا, تو ہم 30 پوٹینسی میں دن میں 2-3-4 دفعہ استعمال کر دیتے ہیں. اور اگر یہ ہے کہ ہم نے وہیں میرے کیمپ میں وہ بچہ ہے اس کو اس وقت اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہم 200 کی ایک آدھی ڈوز دے کے کہتے ہیں کہ آپ ابھی بیٹھو, ود ان فیو منٹس آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ مل جائے گا. اور الحمدللہ
ہمارے اس وقت وہ ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کے چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب کئی دن سے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری ایک ڈوز اس کو ودن 30 منٹس ودن 40 منٹ جب وہ اس کی کلوٹنگ ہو جاتی ہے اور بلڈ بلند ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں سننے والی ہوتی ہیں، ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل تھا، اربوں روپے کا بجٹ تھا، وہ نہیں کر سکا۔ ہومیوپیتھی نے ایک میٹھی گولی نے وہ کر دکھایا جو اتنا بڑا سسٹم نہیں کر سکا، لیکن ہم خود باحثیت ہومیوپیتھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سو نیکسٹ میڈیسن ہے ایڈرینالین، ٹھیک ہے؟ ایڈرینالین میں ہے ایک ویزو کنسٹرکٹیو، کمال کی دوائیں ہیں، یقین کریں کہ ایسی جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جن کو سمجھیں یہ ویزو کنسٹرکٹیو ہے، کیونکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے ان کیسز میں کہ ان کی وینز بچوں کی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے، اسٹیرائڈ کی وجہ سے، تو بلیڈنگ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ میڈیسن دیتے ہیں ایڈرینالین، اس کو میں ہمیشہ کومنڈر میں یوز کرتا ہوں، اس میں لو پوٹینسی میں نہیں یوز کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ پوٹینسیز کے حوالے سے آپ کا سب سے بڑا ہتھیار پوٹینسی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بیلاڈونا، ٹھیک ہے دوائی بیلاڈونا ہی بنتی ہے، لیکن سی ایم دے دی۔ او بھائی اتنا سا پیج ہے اور اتنا بڑا وہ پیج کا سلیک، اس کو کھولو گے تو کیا ہوگا؟ ایک گھڑی کے پیج کھولنے کے لیے ایک بڑی جو ہیوی مشین ہے اس کا پیج آپ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھلے گا؟ چھوٹی سی دوست عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ آپ کے کلینک میں آپ بیٹھے ہیں، مکھی اندر آ گئی ہے، آپ اپنے کاغذ کو، گتے کا کاغذ یا آپ کو کمپنی نے جو وہ دیا ہوا پیڈ ایسے کریں گے، مکھی اگر آپ کو پتہ ہے، اور آپ کا ایک جس طرح ہم جذباتی ہوتے ہیں سی ایم 50 ایم پتہ نہیں کیا کون سے ایم ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سے ایم ہے، کہ آپ کا ایک دوست انہی جذبات میں آ کے ایک راکٹ لانچر کندھے میں رکھ کے لے آتا، میں یہ مکھی دی ایسی تیسی بہن مار دینا اور وہ راکٹ چلا دیتا ہے۔ عقل مندی ہے؟ یہ ایک آرٹ ہے، خدا کے لیے اس آرٹ کو سمجھیں، بلائنڈ فائر کبھی نہ کریں، بلائنڈ فائر کریں گے آپ کا پیشنٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کی نہیں بدنامی ہوگی، آپ کی ہومیوپیتھی کی بدنامی ہوگی۔ تو اس میں سب سے زیادہ رول آپ کی پریکٹس اور آپ کی کامیابی میں پوٹینسی کا ہے۔ سو یہ ویزو کنسٹرکٹیو ہے، آپ اس وقت اگر دیں تو وینز بالکل کنسٹرکٹ کر دے گا اور کلوٹنگ فیکٹر ایزی ہو جائے گا، بلڈ جلدی کلوٹ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں سے بلڈ نکل رہا ہے اگر وہ وین ہی تنگ ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بند کر دیا تو بلیڈنگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ سو therefore a most powerful and prompt astringent، یہ خون کو جمانے والی بہت تیزی کے ساتھ یہ خون کو کلوٹ کر دیتی ہے، جما دیتی ہے، ہیموسٹیٹک ہے اینڈ انویریبل ان چیکنگ کیپلری ہیمریج فرام آل پارٹس، کیونکہ وین کی ہیمریج کو تو روکا جا سکتا ہے، کیپلریز کی یہ بہت ریئر ہے، کیپلریز کی ہیمریج کو روکنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ وہاں ایلوپیتھی سارا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی ایڈرینالین کیپلریز کی ہیمریج کو روک سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس وقت آرٹ آتا ہے کہ میں نے اس وقت اسٹرائک کون سی کرنی ہے، سو ویئر لوکل اور ڈائریکٹ ایپلیکیشن از ویزیبل، اگر آپ کے پاس ایڈرینالین بالکل کروڈ فارم میں ہے، آپ اس کو پاؤڈر اس کا اوپر لگا سکتے ہیں، تو وہ بھی اس وقت ویزو کنسٹرکٹیو جو ہے نا وہ ہے، وہ فوری طور پر اس کو جو ہے نا وہ بلڈ بند کر دے گی۔ ہیموفیلیا میں بہت کمال ہے، کسی وقت انشاءاللہ ہوا تو میں آپ کو ہیموفیلیا پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہیموفیلیا کے کیس کیسے ہوتے ہیں۔ آرسینک الکوہول، ہم نے کووڈ میں جتنا بڑا ظلم اپنی قوم پہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ انڈیا کے ایک چھوٹے سے میگزین میں ایک سٹوری چھپی کہ آیوش نے جو ان کی وہ منسٹری ہے آرسینک البم 30 کرونا کا علاج کرا دیا ہے، اور ہماری مارکیٹ میں آرسینک البم سی ایم تک نہیں ملتی تھی۔ تو نئے بچے لیوکیمیا کے آئے جن کو آرسینک ایکسٹرا آرڈنری دے دی گئی تھی اور انہوں نے اس کی بون میرو کو سپریس کر دیا اور اس کو لیوکیمیا ہو گیا۔ میں نے آرسینک صرف اس لیے رکھی ہے یہاں، ورنہ آرسینک کا اس میں اتنا زیادہ رول میں نے اتنا نہیں دیکھا، لیکن میں نے صرف اس لیے اس میں رکھا ہے کہ میں آپ کو یہ بات میں بھول نہ جاؤں کہ خدا کے لیے یار کہیں تو کچھ تھوڑا سا خیال کیا کریں۔
کہ ایک کسی نے ہوا کی بھائی آصف صاحب نہیں آصف بھائی اوفینسو بلڈ ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں ابھی آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیوں میں نے آپ کو بات بتائی. نیکسٹ ہے فیرم فاسٹ, اس کو بھی کوئٹ کیجئے کیونکہ یہ آپ سارے جانتے ہیں. کروٹیلوسوال, ایک اور بہت بڑا ظلم ہوا تھا ہمارے ساتھ جب ڈینگی آیا تھا. ہر بندہ کروٹیلس, ہر بندہ کروٹیلس, ہر بندہ کروٹیلس, اور اتنی کروٹیلس دی گئی کہ جس کا حساب نہیں, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی ٹیسٹ. وہ کہتا ہے میں 150 مریض ٹھیک کر لیا. میں نے کہا یار ایک کی رپورٹ دکھا دو کہ پہلے کتنے تھے اور بعد میں کتنے. سکسیس سٹوریز ہیں نو ڈاؤٹ, جہاں کروٹیلس بنتی ہے وہاں کروٹیلس دیں گے, اس کے بچے کے یا بڑے کے آپ بون میرو کو سپریس کر دیں گے, پورا بلڈ ڈس آرگنائز کر دیں گے, وہاں پہ ذمہ دار کون ہوگا؟ سو یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جنرل ڈس آرگنائزیشن آف دا بلڈ, ہیمریج اینڈ ہیمریج فرام ایوری پارٹ آف دا باڈی, ایون پورز آف دا اسکن. اب دیکھیں کہ یہاں کتنی بڑی ڈس آرگنائزیشن آف بلڈ ہو رہا ہے کہ اسکن کے پور سے جیسے پسینہ آتا ہے وہاں سے بھی اس کا جو بلڈ آ رہا ہے, اینڈ ہیمریجز آر سلو, بالکل آہستہ آہستہ. جیسے ایک بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ چاہتے ہیں کسی کو 6 روز دیتے جائیں, وہ کچھ عرصے بعد مر جائے گا اور دنیا کی کوئی لیب اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکے گی. یہی ہماری امتی ہے. اور اگر ہمیں اس آرٹ کو پتہ چل جائے تو وہی آرٹ استعمال کر کے مرنے کی قبر میں اترنے والے بندے کو اگر ہم دیں گے تو وہ کہاں آ جائے گا؟ اور یہی ہمارا مرتے ہوئے کو زندگی دینا, یہی ہمارا کام ہے نا. تو آپ اپنے کام کو الٹا کیوں کر رہے ہیں, آپ سیدھا کیوں نہیں کرتے اس کام کو؟ سو ٹیشو ریپڈلی ڈیکمپوزڈ اینڈ پروڈیوسنگ فٹپرنٹ اینڈ ملیگننٹ کنڈیشنز. ہم نے ایسے یقین کریں آج سینے کے بعد حالتیں دیکھی ہیں, اور ہیپر سرف کے بعد میری اکثر بات ہوتی ہے, میرے محترم بیٹھے ہیں وکیل عباس صاحب, کہ میڈیسن کے بیڈ افیکٹس کیا ہیں. ہمارے ہومیوپیتھی میں میری میر زاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ہیپر سرف کے حوالے سے ان کا ایک بریسٹ کینسر کا کیس تھا, تو میں نے کہا جی ابھی آپ دیں, صرف 2 ڈوزز دینی ہے, تیسری نہیں دینی. کہتے جی وہ کیوں؟ میں کہ جی اگر ہیپر سرف زیادہ چلی گئی تو یہ ڈیکمپوزیشن اتنی زیادہ ٹیشو کو کرے گی کہ اسی وقت خون کے لوتھڑے اور مسلز گل سڑ کے نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو ہے کوئی دوست ایسے جو احتیاط کرنے والا ہے؟ پیپر صاحب کے پڑھا کبھی کہ یار اتنے بیڈ افیکٹس ہیں, ہم تو دھڑا دھڑ دیے جا رہے تھے, پیشنٹ مرنے والا ہو جاتا ہے, یار اسپتال آ جائے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے صاحب کی, پتہ نہیں کیا ہے. آپ پڑھیں ہومیوپیتھی کو ڈیپ پڑھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. چلے ایک بندے کو آپ نے خراب کر دیا, ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی, اب وہ چلا گیا, آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے میں اپنی دوا کو پڑھوں, ہو سکتا ہے اس کے بیڈ افیکٹس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیز آئی ہو. تو یہ کروٹیلس یہ کرتی ہے, dark and bluish part, bloody pus, red blood oozes from ears and for absorption of eye hemorrhage. لیکن یہاں پہ ہمیشہ 630 potency is the best. بہت زیادہ ہائی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ سارے آپ کے بلڈ کو ڈس آرگنائز کر سکتی ہے. جی کمال کی میڈیسن ہے گیلک ایسڈ. جب شروع میں نے پریکٹس کی تو آپ بلیو کریں کہ مجھے اس میڈیسن نے اتنا اعتماد دیا کہ جو بچے ہمارے ایکوفیلیا کے آتے تھے, جن کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی تھی, ہم اس کا مدر ٹنچر کاٹن پہ لگا دیتے تھے, تو ود ان فیو سیکنڈز بعد بلیڈنگ جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی تھی. کیونکہ یہ بھی ویزو کنسٹرکٹیو ہے, مسکولر کنسٹرکٹیو ہے. جب اس کو لگائیں گے ایسڈ ہے وہ اس کو پورس بند کر دے گا اور اس کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے. سو گیلک ایسڈ از نون اسٹرنجنٹ, جمانے والا ہے, ایسے پکا پیدا کرنے والا ہے, اینڈ اٹس یوز ان اولڈ ٹیسٹ ہیمریج. اور میں نے اس کا تجربہ یہ کیا کہ ایسی خواتین جن کو بچہ پیدا کرنے کے بعد بہت ساری ہیمریج ہوتی ہے, یوٹرائن انفیکشن ہو جاتی ہے, السریشن ہو جاتی ہے, یا یو ٹی آئی کے وہ کیسز جو ٹھیک ہی نہیں ہوتے, تو میں گیلک ایسڈ کو کہتا ہوں کہ جی آپ 30 ml گیلک ایسڈ لیں, ایک مگے میں اس کو ڈالیں, اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں جیسے انڈا پھینٹتے ہیں, پھر اس کو ٹب میں گرم پانی جتنا کوسا کوسا آپ کو ضرورت ہے, جتنی باڈی برداشت کرتی ہے, آپ اس کو پھینٹیں اور اس کے اندر سکون سے بیٹھ جائیں. کبھی زندگی میں کر کے دیکھیے گا, آپ کی یوٹرس کی انفیکشن, یو ٹی آئی کی انفیکشن 1 یا 2 بات سے بالکل اگر ختم نہ ہوگی تو مجھے کہیے گا کہ یار یہ غلط ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ایلوپیتھی کئی مہینے وہ جناب اینٹی بایوٹک دے کے مریض کو مار دیتی ہے، اور ہمارے پاس اتنے بڑے ہتھیار ہیں لیکن ہم ان کو استعمال کرنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے. سو یوز اے لوکل ہیموفیلیا. جی کہتے جاتے ہیں گرینی میکولیٹم، یہ بھی بالکل گلیک ایسڈ کے ساتھ ہے، بہت کمال کی ہے، اسٹرانگ اسپنجنٹ ہے، کانٹریکٹ ویسلز کو کانٹریکٹ کرتی ہے، بالکل شرنک کر دیتی ہے، اینڈ ٹیپیکل فار نوز بلیڈنگ. ایلوپیتھی میں آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کے تجربے میں ہوگا کہ جب ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے نا، وہ پیکنگ دے دیتے ہیں، وہ بڑی مہنگی پیکنگ ہوتی ہے ان کی، اس میں وہ کیپسول وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ہماری جو ناک کی پیکنگ ہے وہ گرینی میکولیٹم ہے، مدر ٹنچر کاٹن میں دے کے تو میں بند کر کے میں کہتے جب اس کو بند کر دیں ود ان فیو منٹس اس کی بلیڈنگ جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، کیونکہ یہ اسٹرینجنٹ بھی ہے، اس کو بالکل سٹیپٹک کر دیتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ روک دیتی ہے. لوکل ہیموسٹیٹک ہے، ایکسٹرنل اپلیکیشن اس کو آپ کر سکتے ہیں. اینڈ ان کیس آف ہیمریج فرام ویریس پارٹس نوز اسٹمک اینڈ لنگس اینڈ انڈر دا یوز آف دا ڈرگ دا بلڈ ان ہیمریج بیکم ڈارکر. آہستہ آہستہ بلڈ ٹھیک ہوتا ہے، کلوٹس مور ایزیلی، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ بلڈ کلوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ ان مچ لیس ان کوانٹٹی، اور وہ آہستہ آہستہ بلڈ جو ہے نا وہ نکلنا کم ہو جاتا ہے. سو ٹیپیکاک ہے، ٹیپیکاک کا آپ کو پتہ ہے، آگے کرتے جائیں. نیکسٹ لیکسس، یہ بھی ہمارے کچھ دوستوں کی ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈیکمپوزز دا بلڈ رینڈرنگ اٹ مور فلوئڈ اینڈ اٹ ہیز اے ہیمریجک ٹینڈنسی. یاد رکھیں کہ اگر آپ لیکسز کو بھی غلط دیں گے تو یہ ڈیکمپوز کرے گی بلڈ کو جب تک اس کی ایگزیکٹ سمٹم آپ کو نہ ملے. اس دن ہماری فیصل آباد میں پچھلے جمعے کو میٹنگ تھی، تو ہمارا ایک پرانا دوست وہ آیا تو اس نے وہ بٹن کھولے ہوئے تھے. جب وہ باتیں شروع ہوئی دوستوں کی، اس نے ہر بندے کی بات کو پکڑنا اور آگے، ہر بندے کی بات کو پکڑنا اس سے شروع کر دینا، ہر بندے کی بات سے پکڑنا اس سے شروع کر دینا. وہ جس دوست کے گھر میں بیٹھے میں کہ یار تیرے کو لیکسس چاہیے، کہنا جی کیوں؟ میں کہا ہے لیکسس ہی بن گئی ہے، انہیں بٹن کھول لینے. لیکسس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ ایک کوئی ٹاپک ہے نا، وہ اس ٹاپک ایک بات کو پکڑے گا اور وہ اپنے قصے سنانے شروع کر دے گا، دوسری کو دوسری بات کرے گا، اس بات کو پکڑے گا، اپنے قصے سنانے شروع کر دے گا. تو جب تک آپ کے پاس ایگزیکٹ کنڈیشن نہ ہو تو خدا کے لیے یہ میڈیسن یوز نہ کیا کریں. سو بلیک اینڈ بلو اسپاٹس، اسمال وونڈز، بلیڈ مارک، سینسٹیو ٹو لیسٹ ٹچ، یہ میں آپ کو ایک صرف میموری کے لیے کہہ رہا ہوں. جی لیکٹوڈکٹس ہے، یہ بھی اسی طرح بہت کمال کی ہے. ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلے سال میری پریزنٹیشن تھی دبئی میں، تو میں وہاں پریزنٹیشن کے لیے گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو ہمارے ایک بہت محبت کرنے والے دوست نے میرے خلاف بہت بڑی ایک پوسٹ لگائی کہ جی وہ دیکھو جی اتنے خالی کرسیاں میں جا کے لیکچر دیندے نے دبئی اتنے پاکستان کی کانفرنس تھی اتنے میں لیکچر نہیں دیتا. تو صبح اس نے کو 8-9 بجے پوسٹ لگا دی اور لوگوں نے اس کو کہا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 11 بجے ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا انڈیا سے انٹرنیشنلی، اس میں انہوں نے میرا ریفرنس دیا غلام یاسین 2020 میں جو آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا فلاں ویب سائٹ پہ، اس کو ہم نے بیس بنا کے یہ ریسرچ کی ہے. اور جو میڈیسن آرنیکا اور فلاں میڈیسن جو انہوں نے بتائی تھی، 5 پروفیسرز نے ریسرچ کی، 5 پروفیسرز نے یونیورسٹی آیوش یونیورسٹی کے 5 پروفیسرز نے ریسرچ کی اور انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ غلام یاسین 2020 میں جو ان کا آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا فرام پاکستان، ان کی جو وہ پرسکرپشن اور ان کا جو رزلٹ تھا وہ ایگزیکٹ ہے. ہم نے اپنے اتنے پیشنٹ میں کر کے دیکھا ہے، وہ ریسرچ بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو سائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں. اچھا مزیداری کی بات ہے کہ 9 بجے اس نے میرے خلاف پوسٹ لگائی، اور 12-1 بجے اس نے وہ پوسٹ لگا دی کہ جی ڈاکٹر غلام یاسین پاکستان کا واحد ہومیوپیتھ ہے جس کو انڈیا والے جو ہے نا وہ سراہتے ہیں. اور لوگوں نے وہ اس کو گالیاں دی کہ وہ کہ پٹھے تو صبح کچھ کہہ رہا تھا اور اب کچھ کہہ رہا ہے. دیکھیں علم ہے، آج آپ کسی کو ایک لفظ بتائیں گے کل کو وہ 100 لفظ ہو جائے گا، لیکن خدا کے لیے وہ ایک لفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. میرا پہلا آرٹیکل پرنٹ ہونے کے لیے گیا تھا، انہوں نے آپ یوں سمجھے کہ میرے منہ پہ دے مارا، اٹس ناٹ اے پرنٹیبل. میں نے اپنے ریسرچر کو کہا، میں کہا سر جی بڑی بےزتی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اٹس ناٹ اے ایشو. انہوں نے کہا
آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ جوہری کے پاس جائے گا, اس کو پتہ ہوگا یہ کیا ہے. ہم نے وہ آرٹیکل امریکہ میں بھیجا, ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی, انہوں نے 3 ریسرچر کو بھیجا, کویسچن آنسر ہوئے, پھر انہوں نے 3 ریسرچر کو بھیجا, پھر 3 ریسرچر کو بھیجا, کیونکہ وہ بلڈ کینسر کا کیس تھا اور اس جو میگزین میں پرنٹ ہونا تھا اس کی بہت بڑی اس کی جو ہے نا وہ دنیا میں وہ پڑھا جاتا تھا. تو جب فائنل ہوا تو انہوں نے کہا جی کنگریچولیشن یور آرٹیکل ہیز بین ایکسیپٹڈ. تو بڑے خوش ہوئے کہ یار کمال ہو گیا بھائی, یہ تو بڑی چھالیں لگائی. اب ان کی میل آ گئی دوسرے دن کی آپ اس کی فیس جمع کریں. اب فیس ہم نے پوچھا کتنی ہے, $1800. کتنی؟ $1800. میرے جیسا غریب آدمی نے دیکھے لو جی وہ ساری خوشی. ہم نے کہا میں نے اپنے سسٹر کو کہا, میں کہ بچے آپ اس کو کہہ دو کہ جی کوئی اکاؤنٹ پے دو. اب انہوں نے ہمارے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی. اب دیکھیں پوری دنیا میں اگر بارگیننگ ہوتی ہے تو علم کے حوالے سے ہوتی ہے. ان کے ساتھ بارگیننگ ہوئی کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں, کتنا دینا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ کہتی ہے سر وہ میرے ساتھ آن لائن ہے خاتون, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کتنے دیں گے, آپ ہمیں بتائیں تو صحیح. تو میں نے اس کو کہا کہ جس کو ہم صرف $50 دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں اپنی ایگزیکٹو سے بات کر کے. انہوں نے ہمیں میسج کیا کہ آپ کے پاس اور بھی آرٹیکل ہیں اس طرح کے. ہم نے کہا جی ہمارے پاس ایک لمبی کیو ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جی آپ نے کسی کو بتانا نہیں, ہم آپ کا یہ آرٹیکل $50 میں پرنٹ کریں گے. اچھا انہی دنوں میں کووڈ سٹارٹ ہو گیا, ہم پیمنٹ نہ کرا سکے. میرا ایک پیشنٹ تھا, اس نے امریکہ میں اپنے بہنوئی کو کہا $50 وہاں پے کیے. 14 اپریل کو میں نے اس کی جو پے کی سلپ ان کو بھیجی. جب انہوں نے مجھے اس کا لنک بھیجا تو وہ 7 اپریل کو پرنٹ کر چکے تھے. انہوں نے وہ $50 کا بھی جو ہے نا وہ اظہار نہیں کیا. تو یہ علم ہے. اپنے علم کو خدا کے لیے سنبھال کے رکھیں اور اچھی جگہ پہ اسٹرائک کریں. یہ دنیا میں بہت بڑے کام کی چیز ہے, آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا. سو نیکسٹ ہے ملی فولیا میں, اس کا بھی آپ کو پتہ ہے, آگے چلے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں. فاسفورس ہے, یہ بھی ڈس آرگنائز دا بلڈ ہے اور اس کے کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر فاسفورس آپ کسی کو غلط دے دیں گے تو یہ کیونکہ پوٹاش ہے, جب یہ ریڈ بلڈ سیل کی ڈسٹرکشن کرتا ہے اور اگر اس کا بیڈ افیکٹ شروع ہو گیا تو پھر دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا پھر پانی بھی نہیں مانگتا, فاسفورس ان میڈیسن میں سے ایک میڈیسن ہے. سلفیورک ایسڈ ہے, یہ بھی بہت کمال کی میڈیسن ہے اور اس کو میں زیادہ تر 30 پوٹینسی میں استعمال کرتا ہوں اور چھوٹے بچوں میں اس میں بہت ہی کمال کا رزلٹ ہے کہ جہاں پہ بلڈ ویسلز افیکٹ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہیمریج ہے, ذرا سا بچے کو پکڑ لیا تو اس کی ہیمریج ہو جاتی ہے. وائلنٹ آف تھن بلیک بلڈ فرام دا اوریفیسز, ہمیں یہ دیکھنا ہے پیکاک کا بلڈ ریڈ ہے, فاسفورس کا بلڈ ریڈ ہے, لیکن یہاں پہ کچھ چیزوں کا جس طرح آرسینک کا تھا, ان میں بلڈ جو ہے نا وہ جو نکلتا ہے یہ بلیک ہے. پورا ہیمریج کا کہ سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلڈ کے جو ہے نا وہ نشان بن جاتے ہیں جیسے پت کے نشان ہوتے ہیں. ریموونگ لانگ لاسٹک بلیک اینڈ بلو اسپاٹس with soreness and stiffness of the part after trauma. جی follows آرنیکا. جی نیکسٹ ہے جی سب سے بڑی میری زندگی میں کامیابی کے لیے جو دوا ہے وہ آرنیکا ہے. یقین کریں کہ اتنی بڑی دوا ہے کہ اگر صرف اسی کو پڑھا جائے تو کئی مہینے لگ سکتے ہیں. اور یہ فیکٹر 5 کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا میرا ہتھیار یہ ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اسٹرنجنٹ ہے, اسٹرینتھن کیپلریز, ریڈیوس لیکیج. میرے پاس میں نام نہیں لوں گا, ہمارے کمپیرٹ ہیں بہت بڑے, ان کی والدہ کو 7 دفعہ برین ہیمریج ہوا اور وہ ڈاکٹر پاگل ہو گیا کہ جی بڈھی اماں ہے, یہ ادھر تک کچھ ہو نہیں سکتا, میں اس کو آرنیکا 3x بھیج دوں گا کہ یہ اس کے چند قطرے پلا دیں. آخر میں وہ پروفیسر پیٹ اٹھا, انہوں نے کہا جی وہ بندہ پہلے لے آؤ, میں دوائی دینے گا, میرے دوائی نہیں دینی. سو یہ آرنیکا ہے, کنٹرول بروزز اینڈ ٹراما بلیڈنگ اینڈ ریگولیٹ سسٹمک کلوٹنگ. جتنا بھی آپ کا سسٹم ہے کلوٹنگ کا, آرنیکا از دا بیسٹ کلوٹنگ فیکٹر. یہ اتنی بڑی دوا ہے جو ہم ایک گروپ چلا رہے تھے, بہت سارے دوست اس میں شامل ہوں گے, ڈیئر ٹو بی وائز, اس میں ہم نے بہت ساری میڈیسن پڑھائی تھی. آرنیکا میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
ایک بہت بڑا فارمولہ ہے جو میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر علم خان صاحب سے سیکھا ہے، جو کلکتہ یونیورسٹی کے ڈین تھے. میں اب بھی بہت سارے جہاں مجھے نہیں نا سمجھ آتی، میں کیا کرتا ہوں، میں فورہیڈ کو ہاتھ لگاتا ہوں، ناک کو، پیشانی گرم ناک ٹھنڈا، پیشانی گرم ناک ٹھنڈا، پیشانی گرم ناک ٹھنڈا، سب سے بڑی آرنیکا کی سمپٹم ہے. آپ کینسر میں بھی دیں گے، یقین کریں میں نے بہت سارے کیسز میں جہاں کو سمجھ نہیں آئی وہاں پہ وہ کینسر کو ٹھیک کر دیتا ہے. سیکنڈ، اس میں جو بہت بڑا سمپٹم ہے اوور یوز آف اینی آرگن. کیا ہے؟ ہم نے اس کو اتنا بڑا ڈسکرائب کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بیماری، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ نے بار بار کرکٹ کھیلتے ہیں بچے، بھاگتے ہیں، ٹینڈن ٹوٹ گیا ہے، مسل رپچر ہو گئے ہیں، ٹیئر اینڈ بیئر ہو گیا ہے، سیکسول انٹرکورس بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے، ماسٹربیشن کرنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، برین کو بہت زیادہ آپ نے استعمال کیا ہے، اسکرین ٹائم آپ کا بہت زیادہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. یہ آٹزم کی سب سے بڑی دوا ہے، آپ کو بھی یوز کیجئے گا کہ جو بچے اسکرین ٹائم جن کا زیادہ ہے، اوور یوز آف اینی آرگن، آپ کی آنکھیں، آپ کا برین اوور یوز ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی، میں نے اس کو ان تمام، خواہ وہ ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے، خواہ وہ فیکٹر 1 کا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، 8 کا ہے، یہ سب سے بڑی دوا جو ہے نا وہ میں نے اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا تھا کہ تھوڑی سی ڈسکرپشن کروں. آپ تھوڑا سا اس کو اوپر لے جائیے گا. نہیں اچھا چلیں یہاں یہ ختم کرتے ہیں. یہاں یہ میڈیسن یوز کرنے کے بعد یہ بچہ محمد انس ہے، آپ اس کی یہ رپورٹ کا ڈیٹ کو بتائے گا، نظر آ رہا ہے؟ 31/8/2024 کو اس کا فیکٹر 5 لیول کتنا ہے؟ ذرا بتائیں گے تھوڑا سا بول کے. پہلے کتنا تھا اس کا؟ پیچھے والے دوست. اس محمد انس کا فیکٹر لیول کتنا تھا؟ صرف 18 ماہ میں اس کا فیکٹر لیول کتنا آ گیا؟ 76. جبکہ جو نارمل فیکٹر 5 کی ریشو ہے وہ ہے 72/120. 70 سے 120 تک فیکٹر 5 کی ریشو ہے پرسنٹ، اور اس کا 4% سے 76% آ گیا صرف 18 ماہ میں. دوسری رپورٹ دکھائیے گا آیت کی. یہ آیت کی رپورٹ ہے جس کا کتنا تھا فیکٹر 1 فیکٹر 5 1%. اب کتنا ہے؟ ذرا اونچا بولیں. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ होम्योपैथी ना मोहब्बत नहीं है कि ये रोटी के इंतजार से नहीं. पीछे वाले अगर दोस्तों को समझ आई है तो जरा बताएं कैसे है. पीछे वाले दोस्त सारे मतलब उनका मतलब है मगरों लोगों सर्दी छठों रोटी तैयार है. सो हम थोड़ा सा पीछे स्लाइडों में पीछे जाएं. अब यहाँ मैं आपको एक पॉइंट जो क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, जुमे का भी टाइम है. मैं आपको यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज उनकी मेडिसिन में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आपके पास कोई केस आए, नहीं पीछे बताओ, वो मेडिसिन के बारे से आप इसको बेशक नोट करते जाइएगा. ऊपर ऊपर या ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर चलते जाए, ताकि आपको पता हो कि अगर इनहेरिटेड फैक्टर 5 डेफिशिएंसी है तो मैं किन मेडिसिन ग्रुप में जा सकता हूँ, और अगर एक्वायर्ड है, मेडिसिन की वजह से है, स्टीरॉयड की वजह से है, एंटीबायोटिक की वजह से है, एलोपैथी गलत मेडिकेशन की वजह से है, तो मैं कौन कौन से ग्रुप में जा सकता हूँ. अब यहाँ सबसे पहले है एसिटिक एसिड. ये भी एसिड है और एसिड भी आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये दोनों में इनहेरिटेड में भी मैंने इस्तेमाल करके देखी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और एक्वायर्ड में भी इस्तेमाल करके देखी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. अब यहाँ दूसरी मेडिसिन जो हमारी है एड्रेनालिन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड केसेस में मैं यूज करता हूँ, जो मेडिसिन के गलत इस्तेमाल की वजह से है. क्योंकि ये भी क्या है, एड्रेनालिन क्या है, एक सार्कोड है,
کیا ہے سارکوڈ ہے. تو میں اس کو ایکوائرڈ میں جب ایلوپیتھی میڈیسن کھا کے اسٹیرائڈ دے کے بون میرو کا بیڑا غرق ہو کے وہ چیز آتی ہے تو میں ایڈرینالین کو وہاں استعمال کرتا ہوں. اب نیکسٹ میڈیسن ہے ہماری آرسینک البم. اب کیونکہ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ بلڈ از ڈس آرگنائزڈ, جہاں بھی بلڈ ڈس آرگنائز ہوگا وہ ایکوائرڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ تو آرسینک کس گروپ کی میڈیسن ہوگی؟ ایکوائرڈ کی. جب ایلوپیتھی میڈیسن بہت زیادہ کھائی ہوں گی, جب اسٹیرائڈ یا کوئی ایسی بروفان یا کوئی میڈیسن غلط دی گئی ہوگی تو آرسینک وہاں ایکوائرڈ میں استعمال ہوگی. فیمفاس ہے, یہ سب سے بڑی جو ہے نا ہماری جو انہیریٹڈ چیزیں آ رہی ہیں, انہیریٹڈ ماں باپ کے ساتھ فیمفاس وہاں یوز ہوتی ہے. یاد رکھیں کروٹیلس کی ایکوائرڈ میں سب سے بڑی میڈیسن ہے. انہیریٹڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی اس کو نہ دیجیے گا. ایکوائرڈ میں ہمیشہ کروٹیلس آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو بلڈ کو ڈس آرگنائز کیا گیا ہے, یہ بھی بلڈ کو ڈس آرگنائز کرتی ہے, تو وہاں آپ سملیرٹی پیدا کریں گے. لیکن اگر آپ نے انہیریٹڈ میں دے دیا تو وہاں پہ یہ بلڈ کو مزید ڈس آرگنائز کر سکتی ہے. جی اسی طرح گیلک ایسڈ ہے, یہ انہیریٹڈ میں بہت کمال ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ناک کی پیکنگ دے دیں, گمز میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا پریس کرتے ہیں تو اس کی بلیڈنگ بہت زبردست طریقے سے یہ روک دیتی ہے. اسی طرح گرینل میکولیٹم میں یہ زیادہ انہیریٹڈ میں جو ہے نا میں نے استعمال کی ہے اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. سو ایپیکاک ہے, یہ بھی انہیریٹڈ میں چلتی ہے کیونکہ ہمارے پلانٹ کنگڈم سے ہے, اس کا کوئی اتنا زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس کی کوئی وہ ڈس آرگنائزیشن والی بات نہیں ہے. یہ لیکسس میوٹا, اس میں بھی کیونکہ ڈیکمپوزز دا بلڈ, تو جب ڈیکمپوز کی بات آئے گی تو یہ ایکوائرڈ کی بات آئے گی, یہاں پہ اب انہیریٹڈ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی اسی طرح لیپروڈکٹس ہے, یہ بھی ہم ایکوائرڈ میں استعمال کریں گے, انہیریٹڈ میں اس کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا بعض کا اتنا بیڈ افیکٹ آتا ہے اس کو سنبھالنا پھر میرے بس سے نہیں ہوتا. جی ملیفولیم ہے, یہ انہیریٹڈ میں بہت ہی باکمال ہے اور بہت سارے کیسز میں جہاں بلڈ سوٹ ہوتا ہے بہت زیادہ وہاں پہ یہ بہت ہی کمال کی جو ہے نا وہ جہاں دیکھیں نا پین لیس ہے اور برائٹ ہے. اور ایموشنلی سب سے بڑی ان میں ایشو یہی ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پین کسی قسم کی نہیں ہے. جی فاسفورس ہے, اٹس آلسو فار ایکوائرڈ پیشنٹ کیونکہ یہ بھی بلڈ کو ڈس آرگنائز کرتی ہے. یقین کریں کہ یہ چیز میں نے پچھلے 16-17 سال میں سیکھی ہے جو آج میں اپنے خانے والے کے دوستوں کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے, کہیں غلطی نہیں کریں گے. سلفر ہے, سلفر کو بھی اسی طرح آپ ڈس آرگنائز جو ہے اور ایکوائرڈ جو کیسز ہیں ان میں استعمال کریں, ان میں اس کا زیادہ رزلٹ ہے. آرنیکا, اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, آپ جہاں بھی اس کو استعمال کریں گے آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. جی نیکسٹ یہ رپورٹس آگے کر دیں. کنکلوژن ہے کہ ان کا فیکٹر 1 تھا. اچھا اس کا سوشو اکنامیکل امپیکٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب تم بہت بڑا کام کر لیا جی, معاشرے کو اس سے کیا فرق ہے, کیا فرق پڑا؟ آپ بلیو کریں گے کہ یہ کیس اتنے بڑے کیس ہوتے ہیں کہ ایک بچہ گھر میں آ جائے پورے فیملی کا وہ بجٹ کھا جاتا ہے. اور جو فیکٹر ان کے لیے لگتے ہیں, جو پلازما ان کے لیے لگتا ہے, ایک فیکٹر آپ کے ملتان کے میرے پاس وہ ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے 10,000 کا ایک فیکٹر لینا پڑتا ہے اور وہ 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے کام کرتا ہے. اب اگر ایک بچہ مہینے کا 20,000 روپیہ صرف فیکٹر کا کھا جائے گا اور اس کو پلازما الگ سے لگوانا پڑے گا تو وہ خاندان کیسے سروائیو کرے گا؟ تو ہومیوپیتھی سوشو اکنامیکل امپیکٹ میں اتنی کمال ہے کہ میرے پاس ایسے کیسز ہیں جو زکوٰۃ لیتے تھے, آج الحمدللہ ان کے بچے شفا یاب ہوئے ہیں, آج وہ زکوٰۃ لیتے نہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ہے سوشو اکنامیکل امپیکٹ ہومیوپیتھی کا. اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو ہومیوپیتھی نہ صرف زندگی بچاتی ہے بلکہ پورے خاندان بچاتی ہے, اور معاشرے میں وہ جو ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے اور اکنامیکلی سارے کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بھی وہ سیٹ کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کنسنٹریشن. اگر مجھ سے کوئی غلطی بتائی ہو تو میں معافی کرتا ہوں.